سورۃ الحج، اس میں اس حج کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد جبل ابی قبیس پر آپ جلوہ افروز ہوئے۔ وہ جنتی پہاڑ جسے اب شہید کر دیا گیا اور وہاں پر شاہی محل بنایا گیا، اس پہاڑ پر آپ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو آپ نے حج کی دعوت دی۔ جتنے لوگ موجود تھے سب کو آواز گئی، یہاں تک کہ جو موجود نہ تھے، عالم ارواح میں جن کی روحیں تھیں، سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا۔ مفسرین فرماتے ہیں جس نے لبیک کہا اسے حج کی سعادت نصیب ہوگی۔ سورۃ الحج مدنی ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 22 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 103۔ اس میں 78 آیتیں ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہاں قیامت کے زلزلے سے مراد وہ زلزلہ ہے جو قیامت واقع ہونے سے پہلے آئے گا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ زمین پر سب سے خطرناک زلزلہ ہوگا۔ یوم ترونھا، اس دن تم دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی مادہ اپنے بچے کو بھول جائے گی، اس قدر ہیبت ہوگی اس زلزلے کی۔ وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی عورت ہو یا کوئی مادہ ہو وہ اپنے حمل کو گرا دے گی، خوف کا یہ عالم ہوگا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو نشے میں دیکھو گے، مدہوش دیکھو گے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، ہاں لیکن اللہ کا عذاب شدید ہے۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ زلزلہ جب بھی آئے وہ ہوش و حواس کو ضائع کر دیتا ہے، انسان کو اپنا ہوش نہیں رہتا۔ اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کی گرفت سے ہم اسی کی پناہ مانگتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اب لوگوں میں سے مَن یُجَادِلُ فِی اللَّهِ بِغَیْرِ علم، بعض ایسے ہیں کہ بغیر علم کے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَیْطَانٍ مَرِیدٍ، اور وہ ہر مردود شیطان، ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں، چاہے وہ انسانی شیطان ہو چاہے جنات میں سے ہو، ان کی باتیں مانتے ہیں اور ان کے کہنے پر چل کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کتب علیہ، اس پر لکھا گیا، انہ من تولاہ، بے شک جو کوئی شیطان سے دوستی کرے گا، چاہے انسانی شیطان ہو چاہے جنات میں سے ہو، ہر برائی کی دعوت دینے والا انسانی شیطان ہے، گناہ گار بنانے والا، عقیدہ خراب کرنے والا، یا لوگوں کو نمازوں سے اور دور کرنے والا، بے حیائی کی طرف راغب کرنے والا، وہ انسانی شیطان ہے۔ انہ من تولاہ، جو کوئی شیطان سے دوستی رکھے گا، فانہ یضلہ، پس بے شک وہ شیطان اسے گمراہ کر دے گا، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور شیطان بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف اسے لے جائے گا۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم کل بروز قیامت اٹھنے کے بارے میں شک کرتے ہو، شک میں مبتلا ہو، فإنا خلقناکم من تراب، پس بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، باقی تمام انسانوں کو اس
نطفے سے پیدا کیا جو بے وقت ایک پانی کا قطرہ ہے. ثم من علقۃ، پھر جمے ہوئے خون سے پیدا کیا کہ ماں کے پیٹ میں یہ نطفہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے 40 دن کے بعد. ثم من مضغۃ، پھر گوشت کی بوٹی سے، مضغہ گوشت کی بوٹی، پھر یہ 40 دن کے بعد یہ جمع ہوا خون گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے. مخلقۃ و غیر مخلقہ، کچھ صورت کا بنا ہوا اور کچھ شکل نہ بنا ہوا. یہ گوشت کا ٹکڑا، اس پر آہستہ آہستہ شکلیں آتی ہیں، اس کی صورت بنتی ہے، اور یہ مختلف مراحل گزارتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ انسانی صورت اختیار کر جاتا ہے. پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے. جب روح پھونکی جاتی ہے تو بچے کو ماں کے پیٹ میں 4 مہینے گزر چکے ہوتے ہیں. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہارے لیے بیان کریں، یہ باتیں ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں تاکہ تم ہماری قدرت کی نشانیوں کو سمجھو. جو رب ایک پانی کے قطرے سے تمہیں پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ تمہیں ریزہ ریزہ قبر میں کرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور ہم جسے چاہیں ماؤں کے پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ مدت تک، جب تک ہم چاہتے ہیں ہم رکھتے ہیں ماؤں کے پیٹ میں. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم تمہیں بچے کی حالت میں باہر نکالتے ہیں. تم نہ بول سکتے ہو، نہ چل سکتے ہو، نہ کھا سکتے ہو، نہ پی سکتے ہو. پھر تمہیں قوت دیتے ہیں. ثم، پھر لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، ہم قوت دیتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ. وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى، اور تم میں سے بعض جوانی سے پہلے ہی مر جاتے ہیں یا جوانی کے عالم میں مر جاتے ہیں. وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُورِ، اور بعض وہ ہیں جن کی لمبی عمریں ہوتی ہیں اور وہ لوٹا دیے جاتے ہیں ارذل عمر پر. ارذل عمر اس عمر کو کہتے ہیں کہ جو انسانی اعضاء کو ختم کر دیتی ہے. آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی، عقل میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، بہت زیادہ بوڑھا. اس کی ابتدا 60 برس کے بعد ہوتی ہے. مفسرین نے لکھا فی زمانہ 50 برس کے بعد شروع ہو جاتی ہے. انسان میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، صلاحیتیں کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، نگاہیں کمزور ہیں، چلنے پھرنے کی صلاحیتیں کمزور ہو رہی ہیں. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد ایسا ہو جائے کہ کچھ نہیں جانتا. بہت ہی بوڑھا ہو، 100 سال عمر ہے، 150 سال عمر ہے. اگر کبھی آپ نے ایسے بوڑھے کو دیکھا ہو تو چلنے پھرنے سے، سوچنے سمجھنے سے بالکل معذور ہو جاتا ہے اور اسی کیفیت پر پہنچ جاتا ہے جس کیفیت پر بچہ ہوتا ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جو نور قرآن پاک سے منور ہوگا، اللہ تعالی مرتے دم تک اس کی عقل و شعور کو قائم و دائم فرمائے گا. یہ تو دنیا میں انسان کی مثال سے سمجھایا گیا کہ اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے. وہ کمزور کو قوت دے دے اور طاقتور کو پھر دوبارہ کمزور کر دے. اب زمین کی مثال سے سمجھایا جا رہا ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ، تم زمین دیکھتے ہو، حامدتن، مرجھائی ہوئی ہے، خشک ہے، بنجر ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، پھر ہم نے نازل کیا اس زمین پر پانی تو زمین تر و تازہ ہو گئی. وَرَبَتْ، اور سبزہ ابھر آیا، زمین ابھر آئی، سرسبز و شاداب ہو گئی. وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، فرمایا وہ زمین اگا لائی، زمین نے پیدا کر دیا ہر خوشنما رونق دار جوڑے کو. مختلف قسم کے پھول، پھل، درخت، پودے پیدا ہو گئے.
جس رب نے بے جان زمین میں جان پیدا کر دی وہ رب تمہیں بھی قبر سے دوبارہ نکالے گا. ذالک بأن اللہ هو الحق. یہ بات اس لیے بتائی جاتی ہے کہ اللہ تعالی ہی سچا ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى. اور بے شک اللہ تعالی مردوں کو زندہ فرمائے گا. وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور بے شک وہی ہر چاہت پر قادر ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا. اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. اور جو قبروں میں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو کل بروز قیامت قبروں سے اٹھائے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. بعض لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے. ولا ہدن، بغیر ہدایت کے. ولا کتاب منیر، اور بغیر روشن کتاب کے. یعنی بلا وجہ وہ بحث اور مباحثہ کرتے ہیں، اور بحث کر کے فضولیات بک کر، کفریات بک کر اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں. ثانیہ عطفہ، اپنی گردن وہ موڑے ہوئے ہیں، حق کی طرف دیکھتے نہیں. لیضل عن سبیل اللہ، یہ خود بھی گمراہ ہیں، اور یہ ایسا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے وہ لوگوں کو گمراہ کریں. لہو فی الدنیا خزی، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ. اور ہم قیامت کے دن ایسے لوگوں کو آگ کا عذاب دیں گے اور اس کا مزہ چکھائیں گے. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ. یہ اس وجہ سے ہے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یہ گناہوں کی سزائیں ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. اور بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. دنیا میں جو مشکلات آتی ہیں، جو ٹینشن، جو فکر، جو بھی تشویش آتی ہے، وہ بھی ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. سورۃ الحج، اس میں اس حج کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد جب